اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو علم رجال میں رجال غزائری کے بارے میں چل رہی تھی۔ اس میں ہم نے بہت ساری باتوں کو ابھی تک بیان کیا اور آج ہم کتاب ابن الغزائری کی تلاش جو صاحب کتاب نے عنوان دیا ہے اس کو ہم آج دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ابن الغزائری کی ایک تالیف کتاب الضعفاء کے نام سے ہے۔ کیا نام ہے؟ کتاب الضعفاء، جس کا سب سے پہلے سراغ جمال الدین ابن طاؤوس حلی نے لگایا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سراغ سب سے پہلے جمال الدین ابن طاؤوس حلی نے لگایا تھا اور اسے اپنے کتاب حل الاشکال فی معرفت الرجال میں نقل کر دیا تھا۔ حل الاشکال فی معرفت الرجال میں نقل کر دیا تھا، جس کی تالیف 644 ہجری میں ہوئی تھی۔ ابن طاؤوس حلی نے سب سے پہلے اس کا سراغ لگایا اور اسے اپنی کتاب، جو کتاب کا نام ہے ان کی حل الاشکال فی معرفت الرجال میں نقل کر دیا تھا، جس کی تالیف 644 ہجری میں ہوئی تھی۔ اور سید ابن طاؤوس کے بعد انہی کی کتاب سے علامہ حلی رضوان اللہ تعالی علیہ اور ابن داؤد نے نقل کیا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے بعد انہیں انہی دونوں حضرات کی کتابوں سے نقل ہوتا رہا، ورنہ اصل کتاب کا کہیں دور دور پتہ نہیں ہے، اصل کتاب کا پتہ نہیں ہے۔ اور ابن طاؤوس کا بھی اپنی کتاب میں شامل کر لینا اس کے اعتبار اور استناد کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ ان کا منشا یہ تھا کہ سارا مواد جمع کر دیا جائے تاکہ جب ان کے بارے میں یا کتاب کے بارے میں کوئی تحقیق کی جائے تو اس کا ایک حوالہ موجود رہے۔ خود کتاب حل الاشکال کی تاریخ یہ ہے کہ اس کا اصلی نسخہ مؤلف کے ہاتھ کا لکھا ہوا شہید ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس موجود تھا۔ جو کتاب ہے حل الاشکال، اس کا جو نسخہ تھا اصلی شہید ثانی کے پاس وہ نسخہ موجود تھا جو ہاتھ سے لکھا ہوا تھا۔ اور ان کے بعد ان کے فرزند صاحب معالم کے پاس آیا، جو معالم الاصول ہے، کتاب عظیم کتاب ہے، بہترین کتاب ہے علم اصول میں، جو بعض حوزات میں پڑھائی جاتی ہے اور پہلے ہندوستان میں ہمارے باقاعدہ حوزات میں پڑھائی جاتی تھی یہ کتاب علم اصول میں، اور اب بھی چلتی ہوگی یقیناً بعض حوزات میں۔ تو یہ اچھی کتاب ہے، اہم کتاب ہے، جس سے انہوں نے اپنی کتاب تحریر طاؤسی مرتب کی، تحریر طاؤسی۔ اور اس کے بعد یہ نسخہ شیخ الرجال عبداللہ بن حسین شوستری کے پاس دیکھا گیا اور انہوں نے اس میں سے کتاب الضعفاء ابن الغزائری کو الگ کر لیا اور پھر ان کے شاگرد علامہ عنایت اللہ قحبائی نے اپنی کتاب مجموع الرجال میں اسے نقل کر لیا تاکہ تمام قدیم کتابوں کے ساتھ یہ کتاب بھی محفوظ ہو جائے۔ عنایت اللہ قحبائی اپنی کتاب مجموع الرجال میں اسے نقل کر دیا تاکہ تمام قدیم کتابوں کے ساتھ یہ کتاب بھی محفوظ ہو جائے۔ اور اس طرح سید ابن طاؤوس تک
تو کتاب کا سلسلہ مستند طریقے سے مل جاتا ہے، لیکن خود سید ابن طاووس نے اس کتاب کو کہاں سے حاصل کیا اور ان کا مدرک اور ماخذ کیا تھا، اس کا اشارہ نہ سید نے دیا ہے اور نہ دوسرے حضرات نے اس کے بارے میں کوئی تحقیق کی ہے۔ اور اس طرح غزائری کے بیانات کا مدرک علامہ ہلی رضوان اللہ تعالی علیہ اور ابن داؤد ہیں، اور ان کی کتاب کا مدرک سید ابن طاووس ہیں، لیکن سید ابن طاووس رضوان اللہ تعالی علیہ اور غزائری کے درمیان کی کڑی ابھی تک نامعلوم ہے، اور اب اس کے دریافت ہونے کا بظاہر کوئی امکان بھی نہیں رہ گیا ہے۔ صحیح۔ اب دوسرا عنوان دیا ہے صاحب کتاب نے، مؤلف کون ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کتاب الضعفاء کے بارے میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ یہ خود حسین بن عبید اللہ غزائری کی ہے یا ان کے فرزند کی، لیکن اکثر حضرات نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ ان کے فرزند احمد کی تالیف ہے۔ اکثر حضرات نے کیا کہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ان کے فرزند کی تالیف ہے اور اس کے حسب ذیل شواہد ہیں۔ نمبر 1، شیخ طوسی نے احمد بن حسین کی 2 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے احمد بن حسین کی 2 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک اصول کے بارے میں اور دوسری تصنیفات کے بارے میں، لیکن ان کے والد کی کسی کتاب رجال کا تذکرہ نہیں کیا ہے، بلکہ انہیں صرف عارف رجال قرار دیا ہے۔ شیخ طوسی نے ہمیں کیا کہا ہے؟ عارف رجال، یعنی وہ رجال کو اچھی طرح پہچاننے والے انسان تھے۔ اور کھلی ہوئی بات ہے کہ کسی شخص کا عارف ہونا اور ہے اور اس کا کسی فن کا مصنف ہونا اور ہے۔ ظاہر ہے عارف ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس فن کا ماہر ہونا یا مصنف ہونا، اس فن کا مصنف ہونا یہ الگ چیز ہے، یعنی اس فن کا مصنف ہونا الگ ہے، عارف ہونا الگ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ماہر تو ہو سکتا ہے انسان، یعنی عارف کا مطلب ہی ماہر ہونا ہے، یعنی عارف ہے نہیں مطلب وہ اچھی طریقے سے جانتے پہچانتے ہیں اور اس فن کے ماہر ہیں وہ، یعنی علم رجال کو جانتے ہیں، لیکن کیا وہ مصنف بھی ہیں، انہوں نے کوئی تصنیف کی ہے اس بارے میں، یعنی کہ تعلیف کی ہے نہیں کی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کسی فن کا ماہر ہو تو اس فن میں مصنف اور مؤلف بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کتاب کا سب سے پہلا سراغ سید ابن طاووس نے لگایا ہے، اور انہوں نے اس کے مؤلف کے طور پر احمد بن حسین کا نام لکھا ہے۔ یعنی سید ابن طاووس نے جو اس کتاب کے مؤلف کو یعنی لکھا ہے وہ احمد بن حسین کا نام لکھا ہے، حسین کا نام نہیں لکھا ہے، احمد بن حسین کا لکھا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ان کی نگاہ میں یہ کتاب فرزند کی تھی، والد محترم کی نہیں تھی۔ نمبر 3، علامہ ہلی نے بھی اپنی کتاب خلاصے میں جہاں جہاں اس کتاب کا حوالہ دیا ہے وہاں ابن غزائری ہی کو لکھا ہے، ابن غزائری ہی لکھا ہے۔ یہ علامہ ہلی نے بھی اپنی کتاب خلاصے میں جہاں جہاں اس کتاب کا حوالہ دیا ہے وہاں ابن غزائری ہی لکھا ہے، غزائری نے لکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں ایک احتمال ضعیف یہ بھی پایا جاتا ہے کہ غزائری ان کے دادا کا نام ہو اور ابن غزائری احمد کے والد حسین بن عبید اللہ کا لقب ہو، اور اس طرح کتاب فرزند کے بجائے والد بزرگوار کی ہو، لیکن یہ احتمال اس لیے قابل توجہ نہیں ہے کہ نجاشی نے اپنی فہرست میں جو باتیں احمد بن حسین کے نام سے نقل کی ہیں وہ عام طور سے اس کتاب میں موجود ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ کتاب احمد بن حسین کی ہے، اور عبارت کا مختصر اختلاف حالات و انقلابات زمانہ کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ صاحب کتاب نے اس کے کتاب کے بارے میں جو ان کا یعنی معلومات تھی، جو جہاں تک وہ پہنچے ہیں اس کو نقل کیا ہے، اور بزرگ علماء رجال کے حوالے سے اور بزرگ علماء کے حوالے سے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ،
باقی کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.